الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو مدینہ شریف روانہ کیا جن کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو ہر قبیلے میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ انصار کے جو سردار ہیں اوس و خزرج کے، ان میں سے ایک سردار قبول اسلام بھی کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف میں آنا ہوتا ہے اور پھر مدینہ شریف میں پھر مزید لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک واقعہ جس کی میں تھوڑی سی جھلکیاں بیان کی کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے اور جو میں نے بات آپ تک پہنچانی ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا اور انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، آرام چھوڑا اور وہاں پر سفر کر گئے اور ان کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح افغانستان میں سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ لاہور چلے جائیں اور وہاں پہ تبلیغ دین کا کام کریں۔ اپنے پیر سے والہانہ محبت انہیں تھی اور ہر سچے مرید کو ہوتی ہے۔ یہ رونے لگے اور کہا حضور اپنے سے جدا نہ کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ اپنے شیخ کی بات مانتے ہوئے انہوں نے افغانستان سے لاہور کا سفر کیا اور جب یہاں پہنچے تو لاہور کے گرد دروازے تھے تو دروازے بند ہو چکے تھے، شام کا وقت تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ شہر کے گرد دروازے ہوا کرتے تھے اور پھر شہر کے وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور پھر صبح کھولے جاتے تھے۔ آپ نے وہیں پر ہی رات گزاری اور جب صبح دروازہ کھلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جنازہ کس کا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ میرا زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہے۔ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا، کیونکہ جب آپ کے شیخ نے آپ کو فرمایا کہ آپ وہاں چلے جائیں تو آپ نے عرض کی یا سیدی وہاں میرے پیر بھائی میرا زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں، آپ اپنے قدموں میں ہی رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ تو اب بات کھلی کہ شیخ نے کیوں بھیجا تھا، کیونکہ میرا زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت مکمل ہو گیا، اب داتا حضور کے دور کا آغاز تھا۔ پھر داتا حضور نے یہاں پر نیکی کی دعوت کا آغاز کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور پھر لاہور کے اندر جو ہندو لوگ تھے ان کو مسلمان کیا اور جو لوگ لاہور کے ہی ہیں ان کے اجداد کو داتا حضور نے مسلمان کیا ہو تو یہ بعید بات نہیں ہے۔ پھر کچھ ایک اور تاریخ کے معاملے پہ جاتے ہیں۔ 1995 میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ
میرے مرشد، میرے ہادی، میرے آقا، میرے مولا، آپ نے سفر کیا، کراچی شہر چھوڑا. آپ کی عمر اس وقت تقریباً 45 سال تھی. 12 جولائی 1950 آپ کی ولادت ہے، ولادت کا سن ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 45 سال تقریباً ایج بنتی. 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز کیا اور پھر 15 سال تک وہیں پر ہی اس ایریے میں کام ہوتا رہا. لاہور کے بھی کچھ عاشقان رسول وہاں پہ آتے رہے اور کراچی میں سالانہ اجتماع بھی ہوتا رہا. پھر امیر اہل سنت نے، جبکہ آپ کی کیا سینیریو ہے گھر کا، آپ کی کفالت میں آپ کی 2 بہنیں، جن میں سے ایک بہن جن کے بارے میں ہمیں بڑی دیر بعد ابھی پتہ چلا کہ وہ مطلب ٹھیک نہیں تھیں، سب طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، ایسے معاملات تھے ان کے. یعنی ایک گھر میں بیمار پرسن ہو وہ ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک زوجہ ہے، ایک بیٹی ہے، 4 عورتیں ہیں گھر میں اور 2 بچے ہیں اور وہ بھی چھوٹے ہیں. یہ آپ کی ساری فیملی اور آپ اپنے گھر کے اکیلے کفیل ہیں. والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والدہ کا انتقال، بھائی کا انتقال اس کے بعد ہو گیا اور پھر والدہ کا بھی انتقال آپ کے نکاح سے پہلے ہی ہو گیا. تو آپ اپنے گھر کے اکیلے کفیل ہیں، لیکن آپ پھر بھی امت کا درد دل میں رکھے ہوئے لاہور کا سفر کرتے ہیں، لاہور میں آتے ہیں اور یہاں جگہ جگہ آپ کے بیانات ہوتے ہیں. سوڈیوال میں بھی آپ کی ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ آپ نے بیانات فرمائے. اور آج الحمدللہ زیادہ نہیں، صرف 30 سال کا بھی عرصہ نہیں گزرا، لاہور نے 318 علماء پیش کیے ہیں اس دھرتی کو. اور پھر حافظ کتنے بنے؟ تقریباً کوئی 1800 کچھ حافظ بنے الحمدللہ. یہ صرف اس سال کی بات اور لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور 400 سے زیادہ ادارے یہاں قائم ہو گئے الحمدللہ. یہ امام سجے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں سج گئے، کسی شخص کی قربانی ہے. کسی شخص نے باوجود اس کے کہ اگر یہ والی کنڈیشن ہم میں سے کسی کی ہو تو کبھی بھی سفر نہ کرے کہ یار میں گھر بار بھی دیکھنا ہے، نظام بھی دیکھنا ہے، کیسے میں گھر سے نکل سکتا ہوں. آپ کے قافلوں کا سلسلہ زیادہ بڑھا تو آپ نے اپنی مسجد کی جو خدمت تھی وہ بھی چھوڑ دی. اور آپ جہاں بھی بیانات کے لیے جاتے تو کسی کو باہر سٹال لگانے کا کہتے، وہ اگربتیاں خوشبو یہ لگا کے وہ بیٹھتا. ایک جگہ پہ بلکہ پیر صاحب تشریف لے کے گئے تو کسی امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، نیکی کی دعوت کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اور دیکھیں کسی سے ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتے، اور ان نے باہر سٹال لگایا ہوا ہے، وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں، آپ بھی ان سے تعاون فرمائیں. میرے رسول فرماتے مجھے اتنا برا لگا کہ اس دن پھر میں نے جو سیل تھی، بچت نہیں، جو چیزیں میری بکی تھیں وہ سیل کی میں نے ساری رقم صدقہ کر دی کہ مجھے اجر اپنے رب سے چاہیے. ایسا اخلاص، تو اس کی برکتیں آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں. میں نے ایسے اسلام بھی دیکھے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں لاہور میں جو سارا سال روزے رکھتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسے لوگ جو کل تک بدمعاش تھے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے. جو کل تک جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجدوں کے امام بنے الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کسی شخص کی قربانی نے آج اتنا بڑا کام کیا. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کا تو معاملہ دیکھیں تو کوئی 72,000 یا 76,000 افراد اس سال دعوت اسلامی نے اس امت کو پیش کیے ہیں، حافظ اور حفاظ کی شکل میں اور علماء اور حافظوں کی شکل میں، علماء کی شکل میں، اور جنہوں نے نازلہ قرآن پاک پڑھا ان کی شکل میں. اب یہ کام ظاہر ہے کہ آپ کی عمر دیکھیں 77 75، آپ حساب لگا لیں عیسوی اعتبار سے 74 سال بنتی، اور اگر اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو 77 77 سال. آپ کے گھر میں اگر کوئی اس عمر کے بزرگ ہوں، آپ دیکھ لیں ان سے کتنا کام ہوتا ہے، وہ کتنا کام کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ باقاعدگی سے کرتے ہیں، ہمارے لیے وقت نکال کے، ہماری تربیت کے لیے وقت نکالتے ہیں.
اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو آگے لے کر چلیں. اس کے لیے الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 12 ماہ کے سفر کے لیے آواز دی جاتی ہے, اور پچھلے سال بھی کوئی 400 سے 500 افراد نے ماشاءاللہ 12 ماہ میں سفر کیا. ہمارے جامعہ سے بھی 4 افراد نے سفر کیا. ایک اسلام بھی بیمار ہو گئے, وہ واپس آ گئے. باقی 3 اسلام بھی ماشاءاللہ سفر میں ہیں, اور ایک اس وقت کراچی میں ہے, اور ایک ابھی یہاں پہ لاہور میں کچھ دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ ایک طالب علم ہمارے, انہوں نے بتا رہے تھے مجھے کہ پچھلے مہینے میں 15 مساجد میں درس شروع کروایا, 40 افراد کو امامہ سجایا. ہمارے ایک طالب علم ہے, ان کے ہاتھ پہ 2 کافروں نے اسلام قبول کیا, اور ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ وادی نیلم میں کوئی 10 سے 12 مساجد تھی جن میں امام نہیں تھے, تو 4 مساجد میں امام قائم کیے. تو ماشاءاللہ 12 ماہ والے جب بھی سفر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دینی کام میں پلس کر کے آتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے, اور یہ کوئی آج سے رائج نہیں ہے. آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے 4000 خدام تھے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت رہا کرتے تھے. اور آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتی ہوں. تو وہ بیٹی پیدا ہوئی, تو آپ نے قرآن پاک میں وہ الفاظ ملتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ تو بیٹی ہے, تو پھر اس میں اس بیٹی کی تعریف بھی کی گئی, یہ بیٹی لڑکوں سے, یہ لڑکی لڑکوں سے بہتر ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی وقف کیا گیا, اور آپ کے لیے الگ حجرہ بنایا گیا. آج بھی وہ حجرہ قائم ہے. اللہ کرے کہ بیت المقدس کی ہم زیارت کریں. میں بھی پچھلے دنوں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, وہ حجرہ دکھا رہے تھے کہ اس حجرے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھیں. تو اس دور میں اولادیں وقف کرنے کا رواج تھا. اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیں اصحاب صفہ, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی تھیں. احادیث کا بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کون تھے؟ اصحاب صفہ میں سے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ یوں کہا جائے کہ حنفی جو مذہب ہے سارے کا سارا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہمیں ملتا ہے. مطلب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور پھر امام اعظم ان سے روایات لیتے ہیں, اور اس کے اوپر اس کا سارا مدار ہے. وہ کون تھے؟ وہ بھی اصحاب صفہ سے تھے. اور اسی طرح ابو ذر غفاری, ابو سعید خدری, حضرت سلمان فارسی, بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں جو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا. تو ضرورت اب بھی ہے ہر سال ظاہر اب جو 12 ماہ جن کا سفر ختم ہوا ہے, اب نئے ہمیں طلبہ چاہیے, نئے افراد چاہیے جو اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کریں, تاکہ یہ دین کا جو سلسلہ کار ہے یہ چلتا رہے. قرآن کریم میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سبھی نکلیں, تو تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو نیکی جو دین سیکھیں اور پھر واپس آ کر نیکی کا حکم کریں, برائی سے منع کریں. یا اسی طرح کی ایک اور بھی جگہ پر فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. تو ایسے لوگوں کی حاجت ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم لوگ دین پڑھ رہے ہیں, اور ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کو سکھانا اور ان کو یہ بتانا کہ یہ کیا چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے. ان کو نبی پاک کی محبت دلانا, صحابہ کی محبت دلانا, ان کو اہل بیت سے محبت دلانا, اور پھر جو اعتراضات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کے وسوسوں کو کاٹ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. تو اس کے لیے ظاہر رائے خدا میں سفر کرنے کی حاجت ہے. اس مرتبہ بھی مدنی مرکز کی طرف سے الحمدللہ کال ہے کہ 12 ماہ کے لیے طلبہ سفر کریں. تو کوئی ہے جس نے اپنا ذہن بنایا ہو کہ میں انشاءاللہ تعالی اس سال 12 ماہ کے لیے سفر کروں گا؟ ماشاءاللہ, کیا بات. ان سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی رسول تھے, ان کے چھوٹے بھائی تھے, وہ اس کے اہل نہیں تھے جہاد میں جانے کے, لیکن وہ اپنے پاؤں پہ یوں کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ مجھے بھی لے لیا جائے. تو وہ بلکہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, کشتی والا واقعہ بھی. تو بہرحال ہمیں وقت تو دینا ہے, راہ خدا میں سفر بھی کرنا ہے. امیر اہل سنت کی خواہش بھی ہے کہ 12 ماہ سفر کریں. اچھا, 12 ماہ سفر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ذات کو ہوتا ہے.
سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح دیکھنی ہے نا. آپ کی ساری ٹریولنگ فری ہے, جو تجربہ آپ کو ملنا ہے وہ فری ہے, آپ کو جو ٹریننگ ہونی ہے وہ فری ہے, تو جو آپ مشاہدات کریں گے, آنکھوں سے دیکھیں گے, وہ فری ہے. آپ کو صرف اور صرف اپنا وقت پیش کرنا ہے. وہ کرنا تو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم اگر پوری زندگی بھی دے دیں تو کیا ہے. ہم خود دیکھیں, 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کا اس کے اندر ہمیں ذہن ملے گا, جذبہ ملے گا, توفیق ہوگی, اور ایک روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا, روزانہ بیانات کرنے کا موقع ملے گا. 12 ماہ میں کم سے کم 500 سے 700 تو آپ بیانات کریں گے, اور کم سے کم کوئی 1000 2000 3000 بندے سے ملاقات کریں گے, مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملیں گے, ان کا کلچر دیکھیں گے, ان کے معاملات دیکھیں گے, وہاں کی نئی نئی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے, یہاں پر یہ معاملات اس طرح کیے جاتے ہیں, یہاں پہ یہ رسم و رواج ہیں, یہاں پہ یہ. یوں سمجھے کہ اپنے پیسوں سے کوئی کرنا چاہے نا تو بہت ہی مشکل سا کام ہے, بہت ہی مشکل سا کام ہے. بہت سارا پیسہ بھی چاہیے, فارغ وقت بھی چاہیے. آج طالب علم ہے, یوں سمجھے کہ آپ کا گرومنگ سیشن ہے, آپ اس سے پلس ہوں گے, یہ اسے آپ اپنی ایجوکیشن کا حصہ ہی سمجھیں. اور یہ ہے بھی یہ حصہ نا. ایک بات بڑی واضح سی بات طلبہ کہتے ہیں, یار سال ضائع ہو جائے گا. سال تو تب ضائع ہوگا نا جب گناہوں میں گزارا ہو, سال تو جب ضائع ہوگا نا جب آپ نے اس میں کچھ کیا نہ ہو. اگر فرض کریں, میں ویسے ہی بات کرتا ہوں, اگر گھر کے حالات خراب ہو جائیں اور والد صاحب کو خدمت کی ضرورت ہو, اور آپ اگر نوکری کرتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے گھر کا معاملات سارے دیکھتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہا جائے گا آپ نے وقت ضائع کیا. یہی کہا جائے گا کہ بیٹے نے آگے بڑھ کے باپ کا ساتھ دیا. اگر والدہ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں, گھر میں کوئی انہیں سنبھالنے والا نہ ہو, تو لوگوں کو میں نے دیکھا نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی, والدہ کی سارا سال خدمت کی تو وقت ضائع کر دیا؟ امت کے وہ لوگ جنہیں کلمہ درست نہیں پڑھنا آتا, قرآن درست نہیں پڑھنا آتا, جن کے عقیدے اور نظریات پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ موجود ہیں, کیا میں اور آپ نہیں نکلیں گے کہ ان کو سنبھالیں, سنواریں؟ اور اب تو ماشاءاللہ طالب علمی کا دور ہے, ذمہ داریاں کم ہیں. طالب علمی کا دور ہے, ذمہ داریاں کم ہیں. کم ہی ہے کوئی طالب علم جس کے سر پہ گھر کے اخراجات ہوں. تو آگے چل کے ظاہر ہے وقت بڑھے گا تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی. ہو سکتا ہے والد صاحب بھی کہیں گے, یار اب تمہیں میرے ساتھ کچھ ساتھ دینا چاہیے, یار میں تھک جاتا ہوں, آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں. پھر آپ کو کرنا بھی چاہیے. تو یہی زندگی کے دن ہیں جن میں آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ 12 ماہ کے لیے سفر کریں. میں جانتا ہوں ایک میری تقریر کر دینے سے کوئی تیار نہیں ہوگا, یہ ایک بار بار کی ایک سٹرائک ہے. ہم بھی جب پڑھتے تھے تو میں نے بھی جا کر کوئی 6 درجے میں جا کے, پہلے تو میں 2 درجے میں چلا گیا تھا 12 ماہ کے لیے, لیکن پھر گھر کے معاملات ایسے تھے میں واپس آ گیا تھا. لالا موسیٰ مجھے یاد ہے, ہم چلے گئے تھے, ہفتہ 2 ہفتے رہے, لیکن پھر میں گھر میں معاملات ایسے تھے مجھے واپس آنا پڑا. میرا پرابلم بھی ایسا تھا. بہرحال کسی کو کسی کے پرابلم سے کوئی غرض بھی ہوتی بھی نہیں ہے, اور بتانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں, کون سا کسی نے دور کر دینا. ماشاءاللہ درجہ ثالثہ کے شروع میں استاد صاحب نے 12 ماہ سفر کر لیا الحمدللہ. ثالثہ میں شروع ماشاءاللہ ہمارے صدیق صاحب نے بھی ثالثہ درجے میں ہی کر لیا تھا. ماشاءاللہ مرحبا. اور بھی ماشاءاللہ اساتذہ ہیں جنہوں نے 12 ماہ سفر کیا ہوا ہے. ظہور صاحب نے بھی 12 ماہ سفر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ مجھے بھی 12 ماہ سفر کا شرف ملا ہے. 12 ماہ کیا ہوتے ہیں یار, 12 ماہ سفر کرنے کے بعد نا, صحیح بات بتاؤ نا, ابھی تک محسوس کرتا ہوں کہ ابھی سفر کی حاجت ہے. انشاءاللہ میں زندہ رہا تو میری نیت ہے, آپ دعا بھی کیجئے گا, 2 سال کے بعد اگر میں زندہ رہا اپنے شیخ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے, کیونکہ 44 سال کی عمر میں آپ نے 12 ماہ سفر کیا تھا, میری نیت ہے کہ میں بھی سفر کروں گا. تو اس میں ایک عجیب لذت ہوگی اپنے پیر صاحب کے انداز پہ چلتے ہوئے, تو روحانیت بھی ملے گی, روحانیت کی بڑی حاجت.
بہرحال آپ اپنا ذہن بنائیے گا، مجھ سے پھر بات کیجیے گا. کسی کا کوئی پرابلم ہو کہ یار 12 ماہ سفر کرنے میں مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، دیکھیں وہ یہ نا ایک دم سے بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. 12 ماہ دینے ہیں نا، 12 ماہ یہ سوچنا ہے یار پڑھائی پیچھے ہو جائے گی تو کیا ہوگا. آپ کے ذہن میں جو بھی کوسچنز ہوں، آپ میں سے جو سفر کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، آپ کی کیسی بھی پرابلمز ہوں، آپ بیٹھ کے مجھ سے بات کر لیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کا حل اگر دے دیا تو آپ سفر کر لیجئے گا، اور اگر حل نہ دیا تو پھر ٹھیک ہے، پڑھائی جاری رکھیں. بات تو ایسے ہی ہے. چلیں 12 ماہ نہیں سفر کر سکتے تو ابھی چھٹیاں جاری ہیں آپ کی، تقریباً کوئی 12 فروری کو 13 فروری کو 12 فروری کو آخری پیپر ہوگا اور 1 فروری کو پہلا پیپر ہوگا. تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. آپ کے والدین کی، آپ کے اساتذہ کی، خود آپ کی جو آپ نے تکالیفیں صحیح آنے جانے میں، جو پریشانیاں اٹھائیں، جو محنت آپ نے کی پڑھنے میں، ان سب کا جسے کہتے ہیں پھل کھانے کا وقت ہے. محنت ذرا اچھی کیجیے گا. آخری وقت جب دوڑ کا ہو نا تو دوڑا تیز جاتا ہے، بعض طلبہ سست ہو جاتے ہیں. تو بہرحال محنت کیجیے گا تو انشاءاللہ خوب کامیابیاں ملیں گی. 12 تاریخ کو آپ لوگ فارغ ہوں گے تو تقریباً 28 فروری کو رمضان کا آغاز ہو جائے گا. رمضان المبارک میں سبھی کو چھٹیاں ہیں اور سبھی سنا بھی نہیں رہے، سبھی سن بھی نہیں رہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سماعت کرنے والے اگر وہ نہ سنے تو کوئی اور حافظ بھی نہیں ہے پورے لاہور کے اندر جو سنے نا. اگر آپ کے پاس فرصت ہے اور آپ جا سکتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا 1 ماہ کا اعتکاف قبلہ میر سنت اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر صاحب کے پاس آپ کو کرنا چاہیے. آپ کے سہولت کے لیے الحمدللہ 2000 روپے میں آپ کا آنا اور جانا، یعنی وہ طلبہ جو 1 ماہ کے اعتکاف میں جائیں گے ان طلبہ کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ وہ طلبہ 1000 روپے جانے میں کا کرایہ اور 1000 آنے کا کرایہ. جو آنے کی ٹکٹ ہوگی وہ عید کے تیسرے یا دوسرے تیسرے دن ہوگی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی 1 ماہ اعتکاف کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں. 2 مدنی مذاکرے ہیں، پیر صاحب کی صحبت ہے، ہمارا رشتہ ہے یار ان سے. جیسے ہمارے دادا دادی اگر کہیں رہتے ہوں کسی دوسرے شہر میں تو کیا ہم نہیں جائیں گے ملنے، نہیں جائیں گے انہیں؟ تو پیر صاحب ہمارے ہیں نا، رشتہ ہے ہمارا ان سے. کیا ہم ان سے ملنے جاتے ہیں؟ کبھی ان کی خیریت پوچھتے ہیں؟ کبھی اراکین شورا سے پوچھ لیں کہ ہمارے پیر صاحب کی کیسی طبیعت ہے، آپ مل کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحت کیسی ہے ان کی؟ اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی. کبھی آپ نے اراکین شورا سے پوچھے نا، حاجی افور صاحب سے پوچھیں، حاجی صاحب آپ ابھی کراچی سے ہو کر آئے ہیں تو پیر صاحب ٹھیک تھے نا؟ میرے پیر صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی نا؟ وہ چلنے میں انہیں دقت ہو رہی تھی، کیا ہوا انہیں؟ کبھی یار اپنائیت بھی کوئی چیز ہے نا، محبت ہے نا. اچھا میں ویسے بات کر رہا ہوں، آپ کے والد صاحب کو اگر کوئی مطلب تکلیف میں ہوں اور آپ دوسرے شہر میں رہتے ہوں تو آپ کا بھائی آپ کے پاس آئے تو آپ اسے پوچھیں گے نہیں ابو کی طبیعت کیسی تھی؟ یار وہ پتہ چلا تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی. تو پوچھا کریں. میرا آپ کو مشورہ ہے، روحانیت اور اگر اللہ کرے مراقبہ کرنے کی صلاحیت کرے، آپ کے اندر تصور شیخ کرنے کی، آپ اس طرف آئیں تو تصور کرتے ہوئے اپنے شیخ سے پوچھ لیں. ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب آپ سے کلام کریں. مشکل تو نہیں ہے ان کے لیے، مشکل نہیں ہے. ہماری ہی توجہ نہیں ہوتی. آنکھ والوں کے کام ہوتے ہیں ان کے، یہ تو مطلب ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے. آنکھ والے تو دیکھتے ہیں. ایسا بھی محبت والا ہو چینل ہمارا نا، ملنے کے لیے جایا کریں ہم. میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے مرشد کے حقوق بھی سیکھیں. والدین کے حقوق پہ بیان ہوتا ہے، مرشد کے حقوق بھی سیکھیں. مرشد کا یہ تو حق ہونا چاہیے نا کم از کم سال میں 1 بار تو 2 بار تو جا کے مل کر آئیں. نہیں تو کم سے کم ان کی خیریت ہی پتہ کریں. مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ استاد صاحب آپ کا رابطہ واسطہ رہتا ہے تو آپ ذرا بتائیں پیر صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ آج کل اوپر چلا عمرہ کر کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے لیے دعا کے لیے بھی کہہ دیجیے گا، پیر صاحب کو دعا کے لیے پیغام بھیج دیجیے گا. میں پھر آپ کو بتاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے نیک اعمال کریں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ رجب کے سارے روزے رکھے ہیں تو پیر صاحب کو بھجوائیے گا، ان سے کہیے گا میرے لیے دعا بھیج دیں. کبھی کہیں تو صحیح یار، کوئی اپنائیت کا اظہار تو کریں. ہم بھی سکھے ہی ہیں، ہمیں بھی کوئی پڑھی نہیں ہے، پھر
ہمارے اندر وہ فیض بھی نہیں ہے نا, ہم فیض بھی ویسے نہیں لے پاتے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا 1 ماہ کے اعتکاف کا, تو اس کے لیے آپ کے لیے دیکھیں اپرچونٹی بھی ہے, اس کا بھی کریں. آپ اس میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے ڈسکس کر لیں. آخری بات وہ یہ کہ اگر کہیں نہیں جا سکتے, شہر سے باہر نہیں جا سکتے, معاملات ہیں, تو جوہر ٹاؤن میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. آپ کو میں مشورہ دوں گا, دیکھیں رمضان ہے, نیکیوں کا سیزن, ہر عمل کا ثواب, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 کے برابر ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رمضان مسجد میں گزار لیں. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا نیاز کا اہتمام کیا, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی دی جائے گی. اچھا, ہم میں اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ نے بھگدڑ نہیں مچانی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم نے وافر ہی منگوائے ہیں, مطلب زیادہ ہی ہوں گے, یہیں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو انشاءاللہ دے دی جائیں گے. تو آپ لوگ ابھی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی, تو آپ لوگ دعا میں بھی شرکت کیجیے گا. جو میں نے نیکی کی دعوتیں آپ کو پیش کی ہیں, 12 ماہ کی, 1 ماہ کی, اور یہاں پہ بھی, اس پر بھی توجہ کیجیے گا. اور اگر آپ نہ کر سکیں تو خود کو ملامت ضرور کیجیے گا کہ یار کتنے افسوس کی بات ہے, میں یہ نیکی کام نہیں کر پا رہا. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو, اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے ڈسکس ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس حل نہ ہو, میرے پاس ہو. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدارین.